اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہیں، تو میرے ساتھ پڑھیں گے سب ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو کیسر بھائی مجھے بتائیے کہ ہمارے ساتھ اپنے پروفیسر صاحب جوائنٹ ہوئے ہیں یا کوئی نئے ساتھی آئے ہیں ساتھ؟ جی پروفیسر صاحب روز آتے ہیں جی، کل بھی تھے، پرسوں اچھا بھی تھے، آج ابھی تک نہیں اچھا، آیا، لے آتے ہیں ابھی اور نہیں ہے نا؟ ابھی نہیں ابھی آ اچھا جائے ٹھیک ہے، اللہ ویسے تعالیٰ تو میں جزائے آپ خیر کو دے۔ بہت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سب ساتھی جی یہ دیکھیں، قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے کردار پر، ہمارے عمل پر یہ اثر انداز ہو اور ہم اپنی فکر سوچ اس کو بدلیں اور اس زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے اس طرح تیار کریں جی بیگ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب نے فرمایا۔ مائک آف کر لیں معذرت کے ساتھ۔ جی سر۔ جی، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، یہ چیزیں۔ تو پہلی چیزیں جو ہے تھوڑا سا نیچے کریں گے کیسر بھائی، میں ذرا پیچھے ساتھیوں کو تو بس پہلے جو چیزیں بتائیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی تو بالکل قریب آ گئی ہے، اور اس کا ایک مظہر تم نے یہ دیکھا ہے کہ چاند جو تھا وہ پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور ذرا نیچے کر لیں۔ اور دوسری چیز جو یہ بتائی کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، جب ان کے سامنے کوئی نشانی آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، تو یہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے۔ لہذا ان کی اپنی سوچ، تو لہذا انہوں نے اس قرآن مجید کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، اور ان کفار نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی ہر ایک کام کے لیے یا ہر حکم کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں عذاب، اس کے لیے بھی مقررہ وقت ہے، وہ ان کے کہنے پر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے جب اس کو منظور ہوا اس وقت آئے گا۔ اور آگے جو آج کا سبق پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا، اب ماں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فی ہی جو ترجمہ آ رہا ہے نا وہ، تو بے شک تمہارے پاس خبروں میں سے، اب ترجمہ کے خبروں میں سے کچھ آ گئیں، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو ہم آگے آ رہا ہے فی ہی، جس میں، یہ چونکہ واحد ہے، لہذا اس لیے ماں کا ترجمہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں جس میں، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ بے شک ان کفار کے پاس خبروں میں سے ما، وہ چیز آ گئی۔ میرے ساتھ کہیں، من الانباء، ما کا ترجمہ کیا ہے؟ خبروں میں سے خبروں میں سے وہ چیز آ گئی جس وہ میں، چیز آ گئی۔ اب آگے آئے گا فی ہی مزدجر، جس میں مزدجر، مجھے لفظ یہ بتانا ہے کہ مزدجر ہے کیا، میں نے اس لیے پڑھوایا۔ اصل لفظ تھا زجر، اصل لفظ کیا تھا؟ زجر. زجر۔ اب پرانے ساتھی ہمارے جو ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر زیادہ تاکید کرنی ہو یا شدت پیدا کرنی ہو تو عمومی طور پر تا کا اضافہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن ات اور عد ان کا مخرج تقریباً ایک ہے۔ آپ کہیں ات، ات، آپ کہیں عد، عد. مخرج تقریباً ایک مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اب وہی تا جو تھا وہ اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دال میں بدل دیا،
جس کو کیا بدل دیا؟ دال میں. دال. ٹھیک. اب اس دال کا مطلب کیا ہے؟ خوب، بہت زیادہ. تو اب ترجمہ بنے گا کہ بے شک ان کے پاس خبروں میں سے وہ چیز آ گئی فیہ مزدجر، جس میں دال کی ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں، خوب خوب. مزدجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، اور نصیحت کو بھی. جی، ڈانٹ والی نصیحت ہے. تو مزدجر کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوب ڈانٹ والی نصیحت. کیا کر رہے ہیں؟ خوب ڈانٹ والی ڈانٹنے والی نصیحت. ٹھیک ہے. جی. جی سر. اچھا، یا یہ بھی مطلب ٹھیک ہے کہ خوب ڈانٹ ہے. کس چیز کی؟ کہ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لہذا غلط راستے پر نہ جاؤ. ڈانٹ کون رہا ہے؟ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تعالیٰ. کس کے ذریعے ڈانٹ رہا ہے؟ قرآن مجید کے نبی. ذریعے. اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے. حکمت بالغتن، یہ دل کو پہنچنے والی دانائی کی بات ہے، یا دل کو پہنچنے والی حکمت ہے. کس طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک کی طرف، سنت رسول کی طرف. دونوں حکمت بالغہ. فما تغنی النذر، نذر نذیر کی جمع ہے، تو ہم نے کس کا ترجمہ کیا تھا کہ ڈرانے والے رسول یا ڈرانے والے لوگ. ہم نے کہا تھا ڈرانے والی باتیں، اور ہم نے کہا تھا ڈرانے والی چیزیں. اور ہم نے اتفاق کس سے کیا تھا؟ باتوں پر. جی، باتوں پر. تو ان کے ڈرانے والی باتیں ان کے فما تغنی کام نہ آئیں. یعنی کہ پچھلی جو اقوام ہے جن کے آگے اللہ تعالیٰ کہانی بتائے گا، نوح علیہ السلام کی بتائے گا، عاد اور سمود اقوام کی بھی بتائے گا. اب مکہ والوں کو بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ جو پہلے لوگ تھے جن پر حکمت البالغہ آئی، اور تم بھی ایسے ہی ہو، تو ان کے ڈرانے والی باتیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، انہوں نے جھٹلایا، تو لہذا ان کے اوپر عذاب آ گیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتول عنہم، تو ان کفار مکہ سے کیا کہیں گے؟ منہ پھیر لے، ہجرت کی تیاری کر. جی، اور وہ افراد جو تمہاری دعوت کو مانتے ہیں ان کی طرف توجہ دے. اور اس کے آگے ہے میم. میم کا مطلب ہوتا ہے وقف. لا جی، اس جگہ پر مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی بات تھی فتول عنہم تک پوری ہو گئی. آگے جو اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر کھینچ رہا ہے، اس کے اندر آلموسٹ 5 یا 7 باتیں ہیں. پہلی چیز، یوم یدعو الداعی، اس دن پکارے گا پکارنے والا. وہ پکارنے والا کون ہوگا جو ہمارے ذہن میں ہے؟ جی. اسرافیل. اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پکارنے والا پکارے گا الی شیء نکر، نکر نہیں کہنا، نکر نہیں کہنا، نکر، ایک ایسی چیز کی طرف، نکر جو اجنبی ہے ان لوگوں کے لیے جو مانتے نہیں ہیں. ویسے نکر انکار کے اندر بھی ہے کہ کفار مکہ اس کا انکار کرتے تھے، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا معرفہ اور نکرہ اس سے کر کے. تو وہ اس چیز کی طرف پکارنے والا پکارے گا جو نکر، انتہائی اجنبی ہے، انتہائی انجان ہے. ہم نے کس پہ اتفاق کیا؟ انجان. جان پر. اب اس دن جو ماحول ہوگا اس کی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، خشعن، یہ خاشع کی جمع ہے خشع. ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے پہلے پارے کے اندر، رکعن سجدن پڑھا ہے نا، رکعن. جی.
رکان کی واحد کیا ہے؟ راکے. راکے کا مطلب ہوتا ہے رکوع کرنے والا. سجدن جمع ہے ساجد کی. ساجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ سجدہ کرنے والا. اسی طریقے سے خاشع، خاشعن، اس کی جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے جھکنے والا. ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اور جھک جائے. تو یہاں ہوگا قیامت کا منظر ہے. تو یہاں ہے خشعن ابصارہم، ان کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ ڈر سے جھکی ہوئی. ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس سے پہلے یخرجون من الاجداث، وہ قبروں میں سے نکلیں گے یا نکل رہے ہوں گے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ منتشر کا اپنی زبان کا لفظ ہے. جی. کیا مطلب منتشر؟ پھیلی ہوئی. پھیلی ہوئی، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی جراد جمع ٹڈیوں کو کہتے ہیں. جراد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی واحد ہے جرادہ. اس کی واحد کیا ہے؟ جرادتن. اس کی جمع ہے جرادن. گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، لوگ نکل رہے ہوں گے. اب آگے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. لفظ جی نیا ہے، ساتھی ذرا اس کو دیکھیں. سارے جو پیسو ہیں، عمران بھائی ہمارے اور امین دو ہیں ہمارے ساتھ، اور باقی بھی ساتھی. مہطعین، یہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ میم جو شروع کے اندر آتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ عموماً ہوتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا مفلحون، فلاح پانے والے، ایسا ہے. مؤمنون یا مؤمنین، ایمان لانے والے. مفسدون یا مفسدین کا ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ فساد کرنے والے. جی والے. ایک تو ترجمہ یہ ہے. تو یہاں ترجمہ بنے گا مہطعین. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع. کیوں جمع ہے؟ یا نون آیا ہے، واو نون، یا نون، یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. تو میم الگ آ گیا. ہے توئیں عین، یہ مادہ ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سر ٹک ٹکی باندھ کے، سر اٹھا کے دوڑنا. میں نے کیا بتایا؟ ٹک ٹکی باندھ کے سر اٹھا کے دوڑنا. جی. اب اس کا ترجمہ یہ آپ کو ملے گا وہ دوڑ رہے ہوں گے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سارا کریں گے وہ ٹک ٹکی باندھ کر سر اٹھائے ہوئے. سر کیوں اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ اللہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا کرے گا. کیوں جی؟ تو ترجمہ بنے گا مہطعین. ترجمہ بنتا ہے سر اٹھا کر دوڑنے والے. یہ ترجمہ بنتا ہے دوڑنے والے ہوں گے. الداعی، آج ہی پڑھا تھا. جی. کیا پڑھا تھا؟ داعی، پکارنے والے کی طرف. پکارنے والے، الہ کی طرف. تو ترجمہ بنے گا کہ وہ پکارنے والے کی طرف سر اٹھائے دوڑنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی. ذرا کریں دوبارہ. وہ پکارنے والے کی طرف، ذرا ایرو نہیں چل رہا جی. وہ پکارنے والے کی طرف سر اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے. اور یہ بھی ترجمہ ہے کہ وہ سر اٹھا کر دوڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یقول الکافرون. اب میں نے بتایا تھا کہ جو فعل جو شروع ہوتا ہے وہ اکیلا آئے گا، یقولون نہیں آئے گا، یقولو آئے گا. اور اس کے بعد دیکھیں گے یقولو کا مطلب ہے کہے گا. اب آگے ہے کافرون،
یہ فاعل ہے. کافر اب کیا گئے؟ کافر کہے گا یا کافرون ہے؟ جمع ہے یہ. کافر لوگ کہیں گے کہیں گے. جی کافر کہیں گے. اب یہ ترجمہ بنے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب یقول واحد آنا ہے، کافرون کا دیکھ کے ترجمہ کرنا ہے کہ کافر انکار کرنے والے جو اس دنیا کے اندر اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور اصولی طور پر وہ اپنا آخرت کا انکار کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور قرآن مجید کا انکار کرتے تھے. کوئی بھی ایک چیز اگر کم ہو جاتی ہے تو وہ بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ کفر. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لینا، نہیں، اللہ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، 6 اشیاء، ان پر ایمان لانا ہے. تو وہ کہہ رہے، کافر کہہ رہے ہوں گے، آگے انورٹڈ کاماز ہیں، ہاذا یہ، یومن ایک دن ہے، عسر، عسر یسر اور عسر. یسر کہتے ہیں آسان کو، عسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل، اور اس کے اوپر رے کے اوپر 2 پیش ہے، تو بہت مشکل دن ہے. یہ تو بہت مشکل دن ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرے ساتھ کریں ترجمہ جی. مہطعین، ترجمہ وہ سر اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے. وہ سر اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے، الداعی، پکارنے والے کی طرف. پکارنے والے کی طرف. جی یقول الکافرون، کافر کہیں گے کافر کہیں گے یا کافر کہہ رہے ہوں گے، دونوں معنی ہیں. کافر کہہ رہے ہوں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بہت مشکل دن ہے. یہ تو بہت مشکل دن ہے. بہت کس کا ترجمہ کیا؟ 2 پیش. ہاں، یہ جو رے کے اوپر پیش آ رہا ہے، یہ تو بہت مشکل دن ہے. میں آپ کے سامنے رسول پاک کی ایک حدیث بتاؤں، جی سنیں سارے ساتھی سنیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو کچھ لوگ تو ایسے جائیں گے میدان حشر کی طرف جس طریقے سے بجلی کی ایک چمک ہوتی ہے، یعنی کہ 1,86,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے فوراً پہنچ گئے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس سے کم اونٹ کے گھوڑے کی رفتار سے جائیں گے. کچھ لوگ، یہ 2 جگہ پہ آتی ہے، ایک صراط مستقیم جو پل صراط ہے وہاں، اور ایک جب کھڑے ہو اپنا قبر سے نکلنا ہے اس وقت کے دونوں مناظر ہیں. اور کچھ لوگ دوڑ کے چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ آہستہ چل رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ الٹے سر نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی. کیوں جی؟ اس طریقے سے جا رہے ہوں گے، اور پہنچنا کہاں ہوگا؟ میدان حشر میں. پہنچنا کہاں ہوگا؟ میدان حشر میں. اب آپ کے ذہن میں سوال ہے ایک، وہ یہ ہے کہ وہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ صحابی نے بھی پوچھ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سر کے بل کیسے چل رہے ہوں گے؟ ہم تو ٹانگوں پر چلتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو اس بات کی تصدیق ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالی جو آپ کو 2 ٹانگوں پر چلاتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا لے گا. اور یہ سر کے بل چلنے والے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہگار قسم کے لوگ، مجرم لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ. حاوی سمجھ جی؟ اب مجھے بتائیں دوبارہ ذرا، مہطعین الی الداعی، وہ پکارنے والے کی دوڑ طرف رہے ہوں گے، پکارنے والے اٹھا کی کر طرف. دوڑنے والے ہوں گے. جی وہ اصل میں سر اٹھا کر تو ضرور کہیں، وہ سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے کرنا ہے، یا دوڑنے والے ہوں گے کرنا ہے؟ دوڑنے والے ہوں گے. دوڑنے والے ہوں گے. یقول الکافرون،
کافر کہیں گے کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ یہ جناب آیا اور اس کے اندر قیامت کے منظر، یہ ساری چیزیں آئی ہیں، کافی ساری چیزیں، 7 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اس وقت کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے جن پر مظالم ہو رہے تھے، ان کو تسلی کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو، اس قسم کے واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں پیچھے جو کچھ ہو چکے۔ اس میں سے پہلا واقعہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ جی اپنے آصف بھائی آپ سن رہے ہیں بات؟ جی جی بالکل پروفیسر، سن رہا ہوں۔ بالکل۔ اور عادل بیٹا جو ہے اس کو بھی چاہیے، عمران صاحب بھی سنیں گے اچھے طریقے سے، امین جی صاحب سر، اور امین خان صاحب سب اچھے طریقے سے سنیں گے۔ اگر ابھی یہ الفاظ نہیں آئیں گے تو یہ مدد انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح۔ جی اب کذبت اس کا ترجمہ یاد رکھنا ہے۔ ایک ہے کذبت، کذبت کا مطلب ہے اس مؤنث نے جھوٹ بولا، لیکن جب ذال کے اوپر جزم آ جائے آصف صاحب، امین جی جی بھائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جو سچ ہو اس کو باطل کہہ دینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں جی؟ جی تو قذ میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ ساتھی انشاءاللہ مل کے کریں گے۔ کذبت قبلہم کا مطلب ہے جھٹلایا ان سے پہلے، ان کفار سے پہلے جھٹلایا۔ کس نے؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے۔ قوم جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، یہ نوٹ کیجئے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے پہلے کذبت جھٹلایا۔ ابھی کس کو جھٹلایا؟ یہ یہاں سے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کس کو جھٹلایا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم آیا اس کو جھٹلا دیا اس وقت، اور 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور ہر دم وہ جو کفار تھے اس وقت کے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ بھی آپ غلط ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کے اوپر جو آیات بتاتے ہیں وہ غلط ہیں۔ یہی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہی چیز آج جو دائی بنے گا اس کے ساتھ بھی آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ سپیسیفائی کر رہا ہے، خاص لفظ ہے فقط زبو، ہوتا ہے نا کذبت، جھٹلایا، وہ ہے قوم۔ جی قوم، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ اب اس کے اندر ہے فکذبو، فا کا مطلب ہوگا تو، فا کے اوپر کریں جی ایرو، نہیں فا کا تو، اچھا پھر بھی یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ کذبو جمع ہے، واو الف آ گیا ہے تو ماضی کی نشانی ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے جھٹلایا۔ یہ انہوں نے کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بھی بتا رہا ہے، آج کل ہمیں بھی بتا رہا ہے، اس وقت کے کفار جو تھے ان کو بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَقَذَّبُوا، تو انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ عبدنا، عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندہ، غلام، بندہ۔ عبدنا کا مطلب ہے ہمارے بندے کو۔ وہ بندہ کون تھا؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام۔ اور جس وقت یہ صورت پیش کی جا رہی ہے وہ کن کے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ کفار مکہ کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے۔ اور بندہ کون تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جب بتائی جا رہی ہے، اور کفار کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس قوم کے ساتھ بھی یہ کام ہوا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ اور آگے جی وقالو، ترجمہ کریں، اور انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا مجنون، پاگل، یہ نور الاسلام مجنون، پاگل ہیں، جی پاگل ہاں جی، بس اتنا ہی ہے۔ مجنون ان کا اصل تو لفظ ہے کہ تو پاگل ہے، کہ تو ہمیں کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، تو یہ تو پاگل پن ہے۔ سمجھ آگے جی؟ جی آگے جی، آگے ہے وز دو جیر، یہ وہی لفظ آ رہا ہے جو پہلے پڑھا تھا۔ دال کا مطلب دال اضافی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ شدت ہے خوب، بہت زیادہ، جی ہاں جی، خوب جی۔ وز دوجیر کا مطلب یہ ہے، یہ دوجیر جو لفظ ہے، جیسے وہ پھر آگے آئے گا، تو خوب ڈانٹ پلائی گئی، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ اور انہوں نے کہا کہ مجنون، پاگل، تو پاگل ہے، اور وز دوجیر، اور اس نوح علیہ السلام کو دوجیر، خوب ڈانٹ پلائی گئی۔ کیا ڈانٹ پلائی؟ انہوں نے کیا کہا کہ تو دیوانہ ہے، تو ساحر ہے، اور پھر یہ کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے۔ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں نا ہم نے، جی سر، جی۔ جی پڑھ چکے تو وہ انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو۔ آگے اب نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال یہ کام کرتے رہے، تو فا دعا، فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو تو دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا، فدعا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے پکارا، اس نوح علیہ السلام نے پکارا، دعا کی، ربہ، ربہ اب یہاں مفعول ہے، ربہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے رب سے۔ رب سے، تو اس اپنے نوح رب علیہ سے، السلام نے اپنے رب کو پکارا، پتہ نہیں کتنی شدت سے پکارا ہوگا، انی مغلوب فانتصر، یہ اللہ کے سامنے، انی کا مطلب ہے بے شک میں، مغلوب، مغلوب ہو گیا ہوں، مغلوب کا مطلب ہے کہ یہ کفار ہیں، وہ میرے اوپر غالب آ گئے ہیں، میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ اب اللہ کو اللہ تعالیٰ کا دعا مانگ رہے ہیں، فن تصر۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا ساتھی نئے جو ہیں، ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ان تاثرہ کا مطلب ہوتا ہے انتقام لینا، بدلہ لینا۔ تو یہاں ہے کہ فن تصر، تو اے اللہ تو میری انتقام مدد لے، کر، تو بدلہ لے۔ فن تصر کا ترجمہ سب ساتھی بتائیں کیا ہوگا؟ اے اللہ تو بدلہ لے، جی اے اللہ تو بدلہ لے۔ جی اب میرے ساتھ پڑھیں، کذبت قبلہم، اوپر سے، اس سے پہلے انہوں نے جھٹلایا، نہیں اس سے پہلے جھٹلایا، اب فاعل آ رہا ہے، قوم نوح، جی ہم ہے نا، السلام کی قوم کے لوگوں نے، اب آپ نے پورا جملہ کرنا ہے، کذبت قبل قوم نوح، قبلہم قوم پہلے نوح، قبل نوح ہم علیہ قوم السلام نوح، جی ان سے سے پہلے نوح علیہ السلام نوح علیہ قوم السلام کے کی لوگوں قوم نے کے لوگوں نے جھٹلایا، جھٹلایا، بالکل ٹھیک ہے۔ ان سے پہلے، ان کفار مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، جھٹلایا، فکذبوا، تو تو انہوں انہوں نے نے جھٹلایا تو انہوں نے جھٹلایا عبدنا، ہمارے ہمارے بندے بدلے کو، ہمارے بندے کو، وقالو، اور اور انہوں نے انہوں نے کہا کہا، اور انہوں نے کہا، جی اور انہوں نے کہا مجنون، تو مجنون تو ہے یا تو پاگل ہے، پاگل چلو ہے، جی، تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، ٹھیک ہے، تو پاگل ہے۔ آگے ہے وز دوجر،
لفظ دال ہے، تو خوب، اور تو اسے خوب ڈانٹ پلائی گئی، پلائی اسے خوب ڈانٹ پلائی یہ مجہول صیغہ ہے، داجارہ نہیں ہے، دوجیرہ ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا ساجدہ پڑھا تھا مسجد کے اندر، ساجدہ کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کیا۔ اور سوجیدہ کا مطلب کیا تھا؟ سجدہ کیا گیا، سجدہ کیا گیا، نہیں سجدہ کیا گیا یا وہ سجدہ کیا گیا۔ اسے کافرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے جھوٹ بولا، کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ کوفرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کفر اس کا کیا انکار کیا گیا، اس کا انکار کیا گیا۔ اس طریقے سے اب یہاں بنتا ہے زاجرہ، زاجرہ کا مطلب ہے اس نے ڈانٹ پلائی، تو یہاں آ رہا ہے فض دو جیر، جی جیم کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہے کہ اسے خوب ڈانٹ پلائی گئی۔ یہ تھوڑا مشکل ہوگا، اسے ڈانٹ پلائی، ہاں جی، تو وہ سارے کے سارے پوری قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام اکیلے اور کچھ لوگ، اور یہاں وہ جو باتیں پیچھے ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ حضرت جب بھی وہ موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اللہ نے کہا کہ تم کشتی بناؤ، وہ پاس سے گزرتے تو دیکھتے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کہ تم ایک کشتی بنا رہے ہو، اور وہ کہتے، ان کو بتایا گیا کہ بھئی ایک عذاب آئے گا، تو وہ اس عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں ہو گیا جی، یہاں تک آ گیا جی، سمجھ آ گیا؟ جی تو وز دجیر کا ترجمہ دوبارہ بتائیں۔ اور نوح علیہ السلام کو خوب اور ڈانٹ اسے پلائی خوب گئی، ڈانٹ پلائی گئی جی۔ فدعا ربہ، تو اس تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، تو اس نوح علیہ السلام، یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، دعا کے اندر اس کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو ترجمہ کریں گے فدعا ربہ، اس نوح علیہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، تو اس نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی انی بے شک میں، بلکہ کہا یہاں کہیں کہ درمیان میں ہے انی، کہ بے شک میں، کیا ترجمہ کریں گے؟ انی بے شک کہ بے شک میں مغلوب مغلوب ہو گیا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں، فنتصر ہاتھ اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے، بدلا لے، جی، اے اللہ اور تو بدلہ لے۔ اب بدلہ لے، انتقام لے، دونوں میں سے کون سا آپ نے کرنا ہے؟ تو انتقام لے لے، تو بدلہ لے لے، لے کے ساتھ لے کی بجائے لے کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بدلا لے لے، تو بدلہ لے لے۔ اب وقت کم ہے تو ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، کل اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اب اللہ نے بدلہ کیسے لیا؟ فا الگ ہے، فتحنا، فا کا مطلب میں نے بتایا نا، فا کا مطلب الگ، اور آگے فا فتحنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کھول دیے، ہم نے کھول دیے، کھول دیے، فتحنا، فتح کا مطلب فتح کرنا بھی ہوتا ہے، فتح فاتحہ کھولنا، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کو کھولتی ہے، تو ففتحنا تو ہم نے کھول دیے، کیا کھول دیے؟ باب دروازے کو کہتے ہیں، ابواب جمع ہے دروازے، کس کے؟ السمائی، کس کے؟ آسمان ہم کے نے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے، کیسے کھولے؟ بماء منہمر، لفظ منہمر لفظ نیا آ رہا ہے، منہمر ہوتا ہے موسلا دھار، زور سے برسنے والا پانی، ٹھیک ہے جی، منہمر زور سے برسنے والا پانی، والا، تو منہمر، تو اب ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بمائن ایسے پانی کے ساتھ، منہمر کا ترجمہ کریں گے جو زور سے برسنے والا تھا، جو جو زور سے سے برسنے برسنے والا تھا، والے ہیں، یہ جناب
تو آپ میرے ساتھ کریں ففتحنا، تو ہم نے کھول دیے تو ہم نے کھول دیے ابواب السماء، آسمان کے دروازے آسمان کے دروازے، بماء، پانی کے ایسے ساتھ پانی کے ساتھ آپ کہیں گے ایسے پانی کے ساتھ منہمر، جو جو زور سے برسنے والا تھا. جی اب اس کے لیے موسلا دھار بھی کر سکتے ہیں، زور سے برسنے والا بھی کر سکتے ہیں. موسلا دھار برسنے والا تھا یا جو زور سے برسنے والا تھا، کون سا انتخاب کرنا ہے؟ زور سے برسنے والا تھا. چلو جی، جو زور سے برسنے والا تھا. یہ تو ہوا جی آسمان سے. اور زمین نے جو کیا خدمت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم مانا گا، یہ کل انشاءاللہ کریں گے. وقت ہمارے پاس کم ہے. دونوں آیات ایک ساتھ، اب میرے خیال ہے 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو 2 ساتھی جو ہیں اس کا ترجمہ کریں گے. پہلے ڈاکٹر صاحب پلیز. جی سر. محتین، محتعین الی الداعی، وہ پکارنے والے کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑنے والے ہوں گے. یقول الکافرون، کافر کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ تو بہت مشکل دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. وقالو، اور انہوں نے کہا، مجنون، تو پاگل ہے. وازدجر، اور اس نوح علیہ السلام کو خوب ڈانٹ